اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. سورہ یاسین، اس سورت کے پہلے لفظ کے اوپر اس کا نام یاسین رکھا گیا. میں کسی موقع پر عرض کر چکا کہ سورتوں کے نام کس بنیاد پر ہوتے ہیں. کبھی تو صرف سورتوں کے نام ہوتے ہیں ان کے پہلے لفظ پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں سورت جس کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آگے سورہ صاد آ رہی ہے اور صورتیں ہیں. تو مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ فلاں سورت جس کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے. کبھی سورت کے بیچ میں کوئی مشہور قصہ ہوتا ہے، سورت کے بیچ میں کوئی مشہور بات ہوتی ہے جو ایمان والوں کے ہاں بھی مشہور ہو گئی ہوتی ہے، تو پھر سورت کا نام رکھا جاتا ہے اس لفظ کے اوپر یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ فلاں سورت جس میں فلاں مشہور بات ہے. اور کبھی سورت کا نام ہوتا ہے اس کے مضمون کے اعتبار سے. عام طور پر سورت کا نام سنتے ہی ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ اس کے مضمون پر نام ہوگا، لیکن مضمون پر بہت کم نام ہوتے ہیں. مضمون پر نام ہے مثلا سورہ اخلاص. اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی خالص توحید کا بیان ہے. ایسے اور چند صورتیں ہیں جن کا نام ان کے مضمون پر ہے، ورنہ مضمون پر نام نہیں ہوتا ہے. ان کے کسی مشہور لفظ پر ہوتا ہے یا شروع کے لفظ پر ہوتا ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں صورت جس میں فلاں لفظ آیا ہے. ابھی قریب میں یہ بھی ایک فتنہ ہوا تھا. یہ معمر قذافی بدقسمت، یہ بھی حالات سے بیچارہ دین سے تو واقف نہیں، بے دینوں کے ہاں پڑھا ہے، تو اس نے کسی کے اشارے پر یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن کریم میں تھوڑی تبدیلی کرنی چاہیے. ان میں نعوذ باللہ اس کا ایک مشورہ یہ تھا کہ سورتوں کے نام بدلنے چاہیے. وہ کہتا ہے دیکھو جی، سورہ چیونٹی، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ مکڑی، یہ کون سے نام ہیں؟ وہ بھائی سورہ مکڑی کا مطلب تھوڑا ہے کہ ہم مکڑی پر مضمون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں ایک جگہ مکڑی کا نام آ گیا ہے. سورہ نمل کا مطلب وہ سورت جس میں ایک جگہ چونٹی کا نام آ گیا ہے. اور سورہ قصص وہ سورت جس میں ایک جگہ لفظ قصص آ گیا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی قصص کا مضمون ہے. یہ سورت کا نام سورہ یاسین، اس کا پہلا لفظ سورہ یاسین ہے. قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری احادیث نقل فرمائی ہیں. ان میں سے بہت ساری حدیثیں تو ضعیف بھی ہیں، لیکن مرزا مظہر جانا کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے تحقیق کر کے کم سے کم 3 روایتوں کے لیے کہا کہ یہ بالکل درست روایت ہے. ایک یہ کہ ایک مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. ایک مقام پر فرمایا کہ مردے کے مرنے کے وقت میں کسی کے اگر سورہ یاسین اس کو سنائی جائے تو اس کی موت میں تخفیف ہوتی ہے، لیکن موت کی تخفیف کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں وہ مضامین ہیں جس سے مرنے والے کو اپنی قیامت اور اپنی موت سامنے نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جب وہ ان پر دھیان دیتا ہے تو موت کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کی برکات بھی ہیں. تیسرے یہ روایت بھی درست کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے تھے. اور یہ روایت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت میں سے کوئی ایسا آدمی نہ بچے جس کو سورہ یاسین بھی زبانی یاد نہ ہو.
اگر کچھ بھی یاد نہ ہو سکے قرآن کریم میں تو کم از کم سورہ یاسین تو یاد ہونی چاہیے۔ اب سورہ یاسین کو کیوں قرآن کریم کا دل کہا اور اس کی یہ فضیلتیں باقی سورتوں کے مقابلے میں کیوں ہیں، یہ تو اس کے پڑھنے سے تعلق ہے، جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس میں ایک طرف تو قرآن کریم کی صداقت کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زبردست انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا قرآن پاک کا وہ مشہور انداز جس کے ذریعے سے دلوں کا نرم کرتا ہے وہ ہے آخرت کے احوال پیش کرتا ہے۔ یہ آخر کے 2 رکوع میں پیش کی فرمائے ہیں، اور بیچ کے رکوع کے اندر پروردگار کی کچھ صفات ہیں، اس کے قدرت کے کچھ دلائل ہیں جس سے اس کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں، البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور حروف مقطعات میں سے طٰہٰ اور یاسین انہی 2 کے لیے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضور کا نام ہے۔ طٰہٰ سے حضور کا نام وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہے یا سید الانس والجن، یا سید الاولین والآخرین، اے پہلوں کے سردار اور بعد والوں کے سردار، یہ اس کا مخفف ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بس کچھ آثار ہیں اور اندازے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ قسم کھائی جاتی ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، اور قرآن پاک میں قسم 3 مقصد کے لیے بطور خاص ہوتی ہے۔ بات کو پکا کبھی کیا جاتا ہے اور 3 باتیں بطور خاص مراد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ مراد ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھاتے ہیں وہ گواہ بنتی ہے اگلے مضمون کے لیے۔ تو قرآن کی قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کیسے گواہ بنا؟ کہا اس کا حرف حرف گواہی دیتا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، پھر جس پر نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اندھے کو بھی اگر سنائیں کہ یہ قرآن، تو وہ یقیناً کہے گا کہ واقعتاً یہ انسان کا کلام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ انصاف سے کام لے۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، اور حکمت کے 2 معنی بتا چکا، ایک معنی دانش مندی اور پر حکمت کتاب، اور دوسرے محکم مضبوط کتاب ہے، اس کے کسی مضمون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 1450 سال گزر گئے، الحمدللہ آج تک کوئی مقابلے پر نہیں آیا جو کہے کہ میں قرآن میں خامی نکالوں گا۔ کچھ آئے مگر انہی کے لوگوں نے کہا کہ کچھ تو شرم کرو، یہ کوئی بات ہے؟ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی کچھ ٹوٹکے بنائے تھے وہیاں کہ یہ بھی وہی ہیں، لیکن جب اس نے سنایا تو کہتے ہیں کہ اس کی باندھی ہنس پڑی، تو اس کو بڑی خفت، تو اس نے کہا یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ اس میں سے ایک وہ بھی ہے وہ جو آپ مکہ والوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اصل میں اسی کی بات ہے، وہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر، تو اس کی باندھی ہنس پڑی، تو اس کو بڑی خفت، تو اس نے کہا تجھے کیوں ہنسی آئی؟ اس نے کہا تو نے مقابلہ کیا علم ترا کیف کا، لیکن وہاں تو ایک پورا مضمون ہے، تو الفیل ملفیل یہ کون سا مضمون بنا؟ ہاتھی اور ہاتھی، سونڈ اس کی لمبی، پونچھ اس کی چھوٹی، یہ اس کا مطلب کیا نکلا؟ تو اس کو خود شرم آئی، اس نے کہا اس کو دبا لو، کسی کو مت سناؤ۔ انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ مکہ کے کافر کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں۔ قرآن نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا جواب وہ کہتے تھے کہ ان کا راستہ ٹیڑھا ہے، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے العزیز غالب کی طرف سے، الرحیم رحم کرنے والے کی طرف سے۔ کس لیے نازل ہوا ہے؟ مقصد دیکھیے، پہلے دعویٰ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب مقصد آپ کا پیغام کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ آگاہ کریں ایسے لوگوں کو نہیں آگاہ کیا جا سکا ان کے باپ دادا کو، فَهُمْ غَافِلُونَ، اسی لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے باپ دادا کو کیوں نہیں آگاہ کیا جا سکا؟
اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں سال کا زمانہ، مگر بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ دوسروں کے ہاں نبی آئے مگر یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا کہ آپ سے 250 سال پہلے شرک کی لعنت ان کے ہاں آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے مورتی پوجا نہیں تھی ان کے ہاں، اور خرابیاں ہوں گی مگر مورتی پوجا نہیں تھی۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول، یقیناً بات پکی ہو چکی ہے، على اکثرهم، ان میں سے اکثر پر، فهم لا يؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات کون سی پکی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو بہت سارے، تو زیادہ لوگ ان کے وہ ہیں جو اب جہنم کے لیے پکے مستحق ہو گئے ہیں، ان کی دل کی دنیا مردہ ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کی کہ دین اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا دل پورا مر نہ گیا ہو، اور جس کا دل نافرمانیوں سے مر ہی گیا، اور جس نے قسم کھا لی کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کی مثال اس بنجر زمین کی ہے جس پر بارش برستی ہے مگر اگتا کچھ نہیں ہے۔ لقد حق القول على اکثرهم، ان میں سے اکثر پر بات پکی ہو چکی ہے، فهم لا يؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ وجہ کوئی کہے جی پھر ان کی کیا غلطی ہے؟ کہنا ان کی غلطی ہے، غلطی سنائی جا رہی ہے۔ انا جعلنا في اعناقهم مغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، انا جعلنا في اعناقهم مغلالا، یقیناً ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق۔ توق کس کو کہتے ہیں؟ وہ بڑی سی لکڑی جو جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ بھاگ نہ سکے، بھاگتا ہے تو اس کی ٹانگوں میں لگتی ہے تو رک جاتا ہے۔ ان کے گلے میں، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں، مگر توق کتنے؟ 1 فٹ کا، 2 فٹ کا ہو تو پھر بھی آدمی بھاگے۔ زمین سے لگا ہوا ہے اور یہاں تک ایسے چڑھا ہوا ہے، اور گردنیں اوپر کو ہو رہی ہیں اس طرح۔ اب جس کی گردنیں اوپر کو ہوگی وہ نیچے کیسے دیکھے گا کہ راستہ کہاں ہے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے۔ فہی الی الاذقان، چلو رہنے دو، آئی تو ٹھیک۔ فہی الی الاذقان، تو وہ پہنچے ہوئے ہیں الی الاذقان، تھوڑی تک، وہ توق یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ فہم مقمحون، تو وہ اوپر کر دیے گئے ہیں۔ اقمح یقمح، اقماح کے معنی ہوتا ہے کسی کا ایک ایسی بیماری لگنا جس سے سر ایسے ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ ڈاکٹر حضرات وہ ڈالتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، کالر، تو یوں دیکھتا ہے بندہ، اگر وہ بڑا سخت قسم کا ہو، نیچے دیکھ ہی نہ سکے، تو جواب دیا کہ راستہ ان کو اس لیے نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی گردنیں اوپر ہو گئی ہیں، توق پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے توق پڑے ہوئے ہیں؟ جہالت کے توق، ضد کے توق، نفرت کے توق، دیکھنا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، جو باپ دادا نے کہہ دیا اسی پر چلیں گے، زمین بدلے آسمان بدلے ہم نہیں بدلیں گے۔ فہم مقمحون، اردو والے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں وہ اللے جا رہے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اوپر تو سر ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کے تو آدمی ادھر ادھر سے تھوڑا بہت اگر آنکھ ایسے گھمائے تو کچھ نہ کچھ تو راستہ نظر آئے گا، سامنے تو آتا نہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کے آگے بھی دیوار ہے، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، تو ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آگے باپ دادا کی تقلید کی دیوار، پیچھے جہالت کی دیوار، اور دائیں اور بائیں نفرت کی دیواریں، اور اوپر چھت پڑی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں، قسمیں کھا رکھی ہیں۔ آج ساری دنیا کا یہی حال ہے، آگے بھی دیواریں، پیچھے بھی دیواریں، سر اوپر کو ہو رہے ہیں۔ دین کے بارے میں پوچھو، بالکل اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑو جی جیسے چل رہا ہے پچھلا سسٹم کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ فاغشیناہم، تو ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، فہم لا یبصرون، تو دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ نسبت کبھی کبھی پروردگار شیطان کی طرف کرتا ہے، کبھی ان کی طرف کرتا ہے، کبھی اپنی طرف بھی کرتا ہے۔ کون سی نسبت؟ تو کس نے ڈالے، دیواریں کس نے کھڑی کی، اوپر سے چھت کس نے ڈالی ان کے اوپر ہیں، اور پھر بند کر کے ان کو پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ راستہ کدھر ہے، تو خاک جانے کے راستہ ہے، تو ڈارک روم میں کھڑے ہیں۔ یہ کس نے بنائی؟ کبھی کہتا ہے شیطان نے، کبھی کہتا ہے ان کے تعصب نے، اور یہاں فرمایا گیا اللہ نے۔ اللہ کب ڈالتا ہے، اپنے طرف نسبت کب کرتا ہے؟ وہ وہاں پہنچے جہاں اللہ نے بھی کہہ دیا جاؤ دفع ہو، اب ہماری طرف سے بھی ہدایت نہیں ملے گی تمہیں۔
اور یہ انسان کی بدقسمتی کی انتہا ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک مہربان ماں جب بچہ نافرمان ہو، سارے گاؤں نے دھتکارا، دوستوں نے بھی اس کو دھتکارا، لاسٹ میں ماں نے بھی کہہ دیا دفع ہو جائے، نکل گھر سے، ہر جہاں بھی جاتا ہے بدنام کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سواء علیہم، اور برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، کیا آپ ان کو آگاہ کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو آگاہ نہ فرمائیں، نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کوئی کتنے اخلاق سے پیش آئے اور کتنی شیریں زبان سے اس کو سمجھائے، کتنے مؤثر انداز سے دعوت دے، قرآن سے زیادہ کوئی انداز مؤثر نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شیریں کوئی زبان نہیں، آپ سے زیادہ کسی میں درد نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سمجھائیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم۔ یہ بات جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا کام زبردستی ہدایت پر لانا نہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت پر چلنا چاہے گا۔ انما تنذر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تو اس کو ڈرائیں گے، من اتبع الذکر، جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، وخشی الرحمن، اور جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، بے دیکھے، فبشرہ، تو آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرۃ، بخشش کی، واجر کریم، اور بہترین بدلے کی۔ انا نحن نحیی الموتى، انا نحن، بے شک ہم، نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کریں گے، اور جب زندہ کریں گے تو حساب کتاب لیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا۔ آگے کیا بھیجا؟ برائیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، گندے کام کیے، یہ آگے بھیج دیا، اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو برے طریقے انہوں نے زندگی پہ چھوڑے، آثارہم، اور ان کے نشانوں کو لکھتے جا رہے ہیں، جو انہوں نے نشان پیچھے چھوڑے برائیوں کے، وہ بھی لکھ لیے ہم نے، اور اس کے اوپر بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح امام میں۔ امام کے لیے یاد رکھیے قرآن کریم نے امام کا لفظ رہنما کے لیے بھی استعمال کیا، فَاقْتُلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور امام کا لفظ کشادہ راستے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں امام کا لفظ لوح محفوظ کے لیے اور اعمال نامہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم یہ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں، فی امام مبین، ایک واضح کتاب کے اندر۔ یہ تمہید ہے، ہر صورت کا یہی انداز ہوتا ہے، بندوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اسی انداز سے بات کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم نازل ہوا عربوں کے محاورے پر، تو عربوں کا ایک محاورہ کیا تھا، ہم پڑھ چکے الفوز الکبیر میں، کہ جب وہ بات شروع کرتے تھے نا تو ایک بھیانک منظر پیش کرتے تھے، جس سے سننے والا ڈرتا تھا، متوجہ ہوتا تھا کہ مسئلہ ہے کیا، اور وہ انداز براہ راست اختیار فرمایا کچھ صورتوں میں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، تو گھبراتا ہے آدمی جب سورج ٹوٹے گا، جب ستارے ٹوٹیں گے، جب زمین ٹوٹے گی، جب آسمان ٹوٹے گا، پھر ہوگا کیا؟ علمت نفس ما احضرت، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کیا لے کر آیا ہے یہاں۔ یہ بات بتانے کے لیے ایسا زبردست جھنجھوڑا ذہنوں کو، وہ تو براہ راست ہے، اور بالواسطہ ہر صورت کے شروع میں ہے، ایک تمہیدی مضمون ہوتا ہے ڈرانے والا، اور اس کے بعد پھر ذرا کوئی قصہ بیان کر کے نصیحت کی جاتی ہے، پچھلے واقعات سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے نافرمان بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ مثال پیش کیجئے ان کے سامنے اصحاب القریہ، گاؤں والوں کی مثال۔ ضربہ کے بعد جب بھی مثل آئے تو اس کے معنی بیان کرنا۔ وَاضْرِبْ لَهُم، آپ بیان فرمائیے ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ، گاؤں والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب اس گاؤں والوں کے پاس آئے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول آئے پہنچے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، یاد کرو جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو کیا دیا، جھوٹے، فعززنا، تو ہم نے مدد کی ان کی، عززنا، تائید کی ہم نے، بثالث، تیسرے سے، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں،
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہی پرانا اعتراض واپس لوٹا. انہوں نے کہا تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، یہ منہ اور مسور کی دال دیکھو تو صحیح. ما انتم الا بشر، تم نہیں ہو مگر بشر ہو، اور جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہے. بتا چکا کہ شیطان نے انٹرنیشنل سطح پر یہ ذہن بنایا تھا کہ بزرگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہو، ہواؤں پر چل رہا ہو، سمندر پر مسلح ڈال رہا ہو، اور جو انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہو، کاروبار کرتا ہو، بیاہ شادی کرتا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ نہیں ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی یہ ذہن زندہ ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک آدمی بیچارہ غریب سا ہے، چھوٹی سی اس کی دکان ہے، آپ کو کوئی بتائے کہ اس دور کا سب سے بڑا ولی وہ ہے، تو لوگ سنیں گے تو ہنس ہنس کے الٹے ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں کہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک مشٹنڈا بیٹھا ہوا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، ادھر سے لوگ روٹیاں شوٹیاں لے جاتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے ورنہ خود کچھ نہیں کماتا، تو سب کہیں گے پکا ولی ہے. یہ وہ شیطان کا ذہن بنایا ہوا ہے. تو ان تینوں کو کہہ دیا لوگوں نے تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، الا بشر، تم بشر ہو، مثلنا، ہمارے جیسے. مگر اب شیطان نے دوسری محنت کی. دیکھو اس وقت میں انبیاء کرام لوگوں کے سامنے تھے، لوگ ان کو کھاتا ہوا دیکھتے تھے، پیتا ہوا دیکھتے تھے، ان کے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے، بیویوں کو دیکھتے تھے. اس لیے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم بشر نہیں ہو. اب وہ تو یہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو اس لیے رسول نہیں. اب شیطان نے دوسری محنت کی، اس نے کہا کہ نہیں، جو رسول ہے وہ بشر نہیں. سبحان اللہ. وما انزل الرحمن من شيء، اور ہم نہیں نازل کیا رحمان نے من شيء، کوئی چیز. اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی. کون کہتا ہے؟ کس نے کہاں ہے؟ ما ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم الیکم لمرسلون، ضرور تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. اور بلاغت میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ جتنا موقع، جیسا موقع ہو ویسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے. اوپر چونکہ لوگ آگے سے انکار نہیں کر رہے تھے تو رسولوں نے آ کر کے ایک صاف سا دعویٰ پیش کیا، انا الیکم لمرسل، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. بے شک کہنے کی کیوں ضرورت آئی؟ اس لیے کہ دو کو وہ پہلے جھوٹا کہہ چکے تھے. اب جب تینوں کو جھوٹا کہا تو بات کو زیادہ پکا کر کے کہنے کی ضرورت پیش آئی. تو پھر انہوں نے کہا انا الیکم لمرسلون، بے شک ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم، یہ بھی پرانا رواج کہ جب کوئی دین کا کام کریں تو لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں، اور اوپر سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. اس کی وجہ سے نحوست آئی، بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالیاں ہو گئیں، غلہ بند ہو گیا، یہ منحوس ہے. قالوا انا تطیرنا، انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آئے، لنرجمنکم، ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے تم کو. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا تمہیں. قالوا طائرکم، انہوں نے کہا طائرکم، تمہاری نحوست معکم، تمہارے ساتھ ہے. تمہاری نحوست، تمہاری تقدیر تمہارے ساتھ، ہماری تقدیر ہمارے ساتھ، تمہاری قسمت تمہارے ساتھ، ہماری قسمت ہمارے ساتھ. نحوست تو تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور بدعمالیاں تم کرو اور منحوس ہم کو سمجھو. عین ذکرتم، کہ جب تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حدوں کو کراس کرنے والے ہو. یہ واقعہ کہاں پیش آیا قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. بعض لوگوں نے شام کے بعض علاقوں کو متعین کرنے کی کوشش کی، انطاکیہ وغیرہ، لیکن قرآن کریم نے متعین نہیں کیا. اور متعین کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ واقعہ کہاں پیش آیا. بات صرف یہ ہے کہ مکہ کے کافر آپ کو نہیں مانتے، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. آپ تو ایک رسول ہیں، یہ وہ انسان ہیں جو تین کو نہیں مانے. تین رسولوں کو. مشہور یہی ہے کہ یہ شام کے علاقہ انطاکیہ کی بات ہے، مگر انطاکیہ والے بیچارے بدنام بڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہ کرنے کا نمبر آیا تو مفسرین نے کہا انطاکیہ والے. یہ تین رسولوں کو انکار کرنے کا نمبر آیا تو کہنے لگے انطاکیہ والے. لگتا ہے ان بیچاروں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے انطاکیہ کے. لیکن مشہور یہ ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا
اور یہ براہ راست رسول نہیں تھے بلکہ رسول کے رسول تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا. پہلے 2 کو بھیجا، لوگوں نے کہا جھوٹے. پھر تیسرے کو بھیجا، لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل، آیا گاؤں شہر کے اس کنارے سے رجل، ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا میری قوم اتبعوا المرسلین، پیروی کرو تم رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. گاؤں کے اس کنارے سے، شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا. تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر ایک داعی کے لیے. اور دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کام کریں گے وہاں مخالفتیں زیادہ ہوں گی، لوگ کم جڑیں گے، لیکن مایوس مت ہو جائیں. کسی دوسرے کنارے سے آئیں گے لوگ دوڑ کر کے، وہ آپ کی بات پر لبیک کہیں گے، وہ تائید کریں گے. مکہ والے نہیں مانیں گے، 500 کلومیٹر دور والے مدینہ والے آئیں گے، وہ مانیں گے. سورہ یاسین میں یہ اشارہ تھا، اس میں آپ بے فکر رہیں. دعوت کا کام کبھی رائے گاہ نہیں جاتا ہے. دعوت یہاں دو، دوسری جگہ اللہ پہنچائے گا. حالی نے کیا کہا، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. وہاں دعوت پہنچتی تھی، یہاں اس کے نتائج مرتب ہوتے تھے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. یہ آدمی کون تھا؟ جب ہمیں گاؤں معلوم نہیں ہے، رسول معلوم نہیں ہے، تو آدمی کون ہے؟ البتہ ہمارے مفسرین بعض جگہ لکھتے ہیں کہ اس کا نام تھا حبیب نجار. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. حالانکہ اس کو ابھی براہ راست دعوت نہیں پہنچی تھی. اس کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں بالکل فری میں ٹھیک راستہ بتاتے ہیں، مگر لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں. یہ ادھر سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے پہلے رسولوں سے تحقیق کی ہوگی کیا مسئلہ ہے، پھر ایمان قبول کیا، پھر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا. یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے مانگتے نہیں کوئی مزدوری. وهم مهتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت والے ہیں. پھر اس نے خود دعوت دینی شروع کر دی، مگر دعوت دینے کے مجھے اور آپ کو اصول بھی بتائے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، وما لی، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. یہ عبادت نہیں کر رہا تھا، یہ تو کر رہا تھا، یہ تو دوسروں کو دعوت دے رہا تھا. لیکن سمجھا رہا ہے کہ جب کسی قوم کو دعوت دینی ہو، آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو خبیثو تم حرام خور ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، کون مانے گا؟ یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا. دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے، ان کو کہو کہ دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی نہ مانیں، ہم کے بجائے یہ تو آگے بڑھ گئے کہ دیکھو میرے اوپر میرے رب کا کتنا کرم ہے، پھر میں اپنے مالک کی نہ مانوں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. وما لی لا اعبد، کیا ہو گیا مجھے، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اور اشارہ دے دیا کہ میں ہی مت کرتے رہو، میں نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، تو لوگ سوچیں گے یہی کوئی بڑا گنہگار ہے. اشارہ دو تم سے بات کر رہا ہوں. وإلیہ ترجعون، اور تم کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا آلہہ، کچھ ایسے خدا، کچھ ایسے معبود، کچھ ایسے حاجت روا مشکل کشا. ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان چاہے مجھے ضر، کوئی تکلیف پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو نہیں نفع دے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی. اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ بھی ویسا ہی شرک کرتے تھے جیسے مکہ والے کرتے تھے. یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ بڑا خدا وہی ہے. البتہ یہ کہتے تھے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کام ایسے اللہ نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، وہ سفارش کر کے کام بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں، ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا ایسوں کی عبادت کروں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم، تو ان کی سفارش میرا کچھ نفع نہیں کرے گی، شیئا کچھ بھی، ولا ينقذونی، اور وہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکیں گے اللہ سے. اور کوئی چھڑا سکتا ہے؟ جگہ جگہ قرآن کریم کیا چکا، جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. گویا یہ ما قبل کی صورت کا نا، ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، اسی مضمون کی ترقی ہے
انی ذل فی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں پھر تو میں بالکل کھلم کھلا گمراہی میں ہوں گا کہ ایسوں کی عبادت کروں جن کی سفارش بھی کام نہیں آتی، جو مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ پکڑے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہاں تک تو ان کو مخاطب کر کے بات کرتا رہا ایمان والا، لیکن یہاں پہنچا جیسے لگا کہ ایمان کے تقاضوں نے جوش مارا اور غصے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا سنو، انی آمنت بربکم، بے شک میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعونی، سن لو مجھ سے، میں نہیں ڈرتا ہوں کسی سے۔ اور جیسے اس نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہماری کتابوں میں ملتا ہے، قوم ٹوٹ پڑی اس کے اوپر اور بیچارے کو بر موقع شہید کر دیا۔ ادھر شہید ہوا، قیل ادخل الجنہ، ادھر کہا گیا جا جنت میں۔ جنت کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، ابھی کیسے بھیج دیا گیا جنت میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ کائنات میں صرف یہی ایک طبقہ ہے کہ جن کو جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ان کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ کر، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو اور جنت کے مزے لوٹو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس سے داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، آئے ہائے، انبیاء کرام کیسے ہوتے ہیں، مر کر بھی قوم کا درد نہیں جاتا، اور قوم ان لیڈروں کے پیچھے چلتی ہے جو ان کی جیبیں بھی کاٹتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کے نیک بندے مر کر بھی سوچتے ہیں آئے کاش کے لوگوں کو پتہ چلتا وہ جہنم سے بچتے، مر کر کے خواہش کرتے ہیں۔ قال یا لیتا، انہوں نے کہا ہے افسوس، قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو کسی طرح پتہ چلتا، بما غفر علی، اس بات کا کہ بخشش کر دی میرے رب نے، ان کو پتہ چلتا کہ مجھے معاف کیا تو پھر وہ بھی یہی طریقہ اپناتے۔ وجعلنی من المکرمین، اور کاش کہ میری قوم کو پتہ چلتا اس بات کا کہ میرے رب نے مجھے عزت والوں میں شمار کر لیا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، وما انزلنا على قومه، ادھر یہ اس کی خواہش، ادھر قوم مستیاں مار رہی ہے، تو ظاہری طور پر لگا کہ حق ناکام ہو گیا، وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا، مگر قرآن پاک جگہ جگہ یہ بتا رہا ہے کہ حق والے کی تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے۔ اگر تحریک کہیں ناکام ہے اس کا مطلب حق میں کمی ہے، اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں اس لیے گڑبڑ ہوئی ہے۔ قیل ادخل وما انزلنا على قومه، اس کی قوم باقی رہی، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کو قوم نکالتی ہے تو چین سے وہ بھی بیٹھتی نہیں۔ وما انزلنا، اللہ فرماتا ہے پھر ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، مگر کیسا عذاب آیا، عجیب انوکھے انداز سے بیان فرمایا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد آسمانوں سے کوئی لشکر، اتنا بڑا لشکر اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وما كنا منزلین، اور ہم نہیں ہیں اتارنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے لشکر اتارنے کی؟ کیا ہم محتاج ہیں کہ کوئی بڑا لشکر بھیجیں تب جا کر کے لوگوں کو ہلاک کریں؟ وہ لشکر بڑی مجبوری سے پکڑے لوگوں کو، لوگ بھاگ جائیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کانت، نہیں تھی وہ کیا میری سزا، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، فرشتے نے ایک چیخ ماری، اس چیخ سے زمین میں زلزلہ آیا، فاذا هم خامدون، اچانک وہ سب کے سب ہو گئے بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ پہلے کٹی ہوئی کھیتی اور اس کے بعد آگ لگاتے ہیں تو بجھ جاتی ہے، بھڑکتی ہے اوپر اوپر، بس ختم ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ہائے اچانک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول، دیکھو انبیاء کرام قوم کے مرنے پر خوش نہیں بلکہ مر کر بھی افسوس کرتے ہیں، کاش کہ میری قوم کو پتا چلے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو وہ بھی اس عزت والے راستے پر چلیں۔ اور پروردگار بھی بندوں پر عذاب نازل کر کے خوش ہے، وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں سزا دے کے میں کروں گا کیا؟ دیکھو اللہ، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس میرے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کی مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کس دنیا کے اوپر مست ہیں اور اس کی وجہ سے آخرت کو بھول گئے، خدا کے دین کو جھوٹا کہتے ہیں۔
الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا وہ غور نہیں کرتے، کیا انہوں نے سوچا نہیں کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی، کتنے زمانہ کے لوگ پہلے ان سے ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، جو گئے تو واپس نہیں لوٹے۔ یہ 4 دن کی زندگی، گئے تو واپس نہیں لوٹے، اب صبح قیامت ہی کو اٹھیں گے، پھر اس دنیا کے لیے برباد کر گئے ایمان۔ اولم یروا، سوچتے تو صحیح، غور تو کرتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور واپس نہیں لوٹے، اسی پر ختم نہیں ہوئی بات۔ آج تو لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے ہر کوئی، لَمَّا جَمِيعٌ، مگر ضرور بضرور سارے کے سارے، لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اب وہ قدرت کی نشانیاں، ترتیب دیکھیے، پہلے تمہید کے طور پر دعویٰ پیش کیا، پھر ایک قصے کے ذریعے سے دعوے کو ثابت کیا کہ یہ پہلی دعوت نہیں ہے، ہر دور میں دعوت اسی طرح ہوتی رہی اور لوگ اسی طرح جواب دیتے رہے اور نتیجے بھی اسی طرح نکلتے رہے، اور مکہ والوں کو بتا دیا کہ اگر تم میرے محبوب کو نکالو گے تو تم بھی چین سے بیٹھ نہیں سکو گے، ایک چیخ ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ اپنی قدرت کے دلائل پیش کرتا ہے۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی کافی تھی، الارض المیتہ، مردہ زمین، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مری ہوئی زمین، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس میں سے نکال دیا غلے کو، فمنہ یاکلون، تو یہ غلے کو تو کھاتے ہیں مگر یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے بنا دیا اسی زمین کے اندر جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، انگور کے، وفجرنا فیہا، اور بہا دیا ہم نے اس زمین کے اندر من العیون، چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ، حالانکہ نہیں بنائے ہیں یہ، عمل یعملو کے معنی بنانا، ایک یہاں بھی آیا اور ایک آگے بھی ایک بڑا اہم مقام آئے گا، وہاں بھی یاد رکھیے کہ عمل یعملو کے معنی ہے بنانا۔ وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ یہ درخت نہیں بنائے تھے، یہاں کہ یہ درخت نہیں پیدا کیے تھے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، الازواج، جوڑے، کلھا، سارے کے سارے، جتنے چیزیں پیدا کی ان سب کے جوڑے پیدا کیے۔ اور یہ بھی قرآن کا کمال، 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جوڑے پیدا کرتا ہے، جوڑے۔ یہ سامنے والا رہنے دو۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، کلھا، سارے کے سارے، مما تنبت الارض، ان میں سے جن کو اگاتی ہیں زمین، ومن انفسهم، اور ان کے نفسوں میں سے، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی لا يعلمون، جن کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، چھیلتے ہیں ہم اس سے دن کو، فإذا هم مظلمون، تو اچانک وہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔ یہ بھی اسی کا نظام ہے اور وہی سمجھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دن موجود تھا، اس کے اوپر رات کی تاریخ چڑھی تو یہ رات بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے نا، دن تھا، روشنی تھی، ہم نے روشنی گویا اس کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا تھا، اس روشنی کو چمڑے کی طرح اس کے اوپر سے کھینچا، فإذا هم مظلمون، تو اچانک لوگ رہ گئے اندھیرے میں، بس تاریخ کی تاریخ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اندھیری تھی، روشنی اللہ نے دی تھی، جیسے روشنی واپس لی پھر اندھیری۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج دوڑ رہا ہے لمستقر لها، اپنے مستقر کے لیے، اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے دوڑ رہا ہے۔ لمستقر کا ایک معنی اپنے دائرے میں دوڑ رہا ہے، اور دوسرا وہی معنی کہ جو مدت اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے اس مدت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تقدیر، یہ اندازہ لگانا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، العلیم، جو جاننے والا ہے، اور اندازے سے زیادہ آسان ترجمہ کیجئے، یہ نظام بنایا ہوا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، العلیم،
جو جاننے والا ہے اس نے نظام بنایا، کوئی اس کے نظام میں خلل ڈال سکتا ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر اور چاند قدرناه منازل، ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی، پہلے دن کتنا، دوسرے دن کتنا، چوتھے دن کتنا، اور 14ویں کو پورا، اور پھر وہاں سے واپس ڈلنا شروع ہوتا ہے حتی عاد كالعرجون القديم، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے وہ کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح۔ کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی لکڑی کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی شاخ کاٹ کر کے ڈالو سیدھی بالکل ہیں، لیکن پھر آہستہ 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 جھکنی شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انسان بھی چاند کی طرح ہے، چھوٹا سا پیدا ہوا میرے چاند، سب کہنے لگے میرے چاند، اور جب 14ویں کو ہوا پورا چاند، اب جوانی میں آ گیا، اب ضرورت ہی نہیں کوئی اس کو کہے میرا چاند، لیکن پھر واپس پلٹا 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 یہاں تک کہ کمر جھک گئی، چاند کی طرح بن گیا ایسے، حتی عاد کالعرجون القدیم، اب کمر جھک گئی ہے، میں جھک کر دیکھتا ہوں جوانی کدھر چلی گئی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آ گیا کھجور کی پرانی لکڑی کی طرح۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نظام کیا ہے اس کا؟ للشمس ينبغي لها، نہ تو سورج ایسا، نہ تو سورج کے لیے مناسب ہے ان تدرك القمر کہ وہ پکڑے چاند کو، ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات ہی ایسی ہے سابق النهار کہ وہ دن سے سبقت لے جائے، وكل في فلك يسبحون، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں یسبحون تیر رہا ہے، وآیۃ لهم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے انا حملنا ذریتهم کہ ہم نے ان کو سوار کرایا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، یہ بھی ان کے لیے ایک بہترین نشانی ہے کہ ہم نے ان کو سوار کرایا بھری ہوئی کشتی میں۔ مگر یہاں سے مراد کون سی کشتی؟ وہ جو سب سے پہلے کشتی بنی نوح علیہ السلام کی، اگر اس پر غور کرتے تو اس سے بھی اللہ کی قدرت کو پہچانتے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے من مثلہ اس کے جیسی کشتیاں اور ما يركبون جن کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں۔ اور اس پر رک کر بات سمجھو، اللہ کہتا ہے کہ وہ کشتی بھی ایک ہماری نشانی ہے کہ سب کا بیڑا غرق ہوا مگر 80 لوگوں کو ہم نے بچا لیا، اور اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی، مگر نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم کشتی بناؤ ہماری وحی کے مطابق، ہماری نگرانی کے مطابق۔ پھر یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کے جیسی اور کشتیاں بنائیں جن کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم نے بنائی، اللہ نے بنائی، اللہ نے تو خدا کر نہیں بنائی، بنائی کس نے؟ انسانوں نے۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئی کہ جتنی چیزیں انسان بنا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ بھی میں بناتا ہوں، اس لیے کہ عقل و دانش میں نے دی، ورنہ بھینس بھی تو تمہاری جیسی وہ کوئی کشتی نہیں بناتی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر ڈالیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ہو ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا، صرخ یصرخ فریاد سننا، صریخ کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں۔ کشتی اگر ہم چاہیں تو سب کا بیڑا غرق کر دیں، کون سنے گا ان کی فریاد؟ وہ تو عرب کے مشرک بھی کہتے تھے کہ یہاں چھوٹے موٹے خدا بچا نہیں سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں غرق کرتا ہوں؟ الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے، ومتاعا الی حین، اور زندگی کا سامان دینے کے لیے الی حین، ایک مدت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے اتقوا ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہیں، وما خلفکم جو تمہارے پیچھے ہیں، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو آگے برے کام کر کے بھیج رہے ہو ان پر غور کرو، ڈرو ان کے برے نتائج سے، اور جو پیچھے برے برے رواج چھوڑ رہے ہو اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن کسی نشانی سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، اتنی قدرت کی نشانیاں کیوں نہیں فائدہ؟ وما تأتیہم من آیۃ، نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی قدرت کی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تم مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو روزی دی اللہ نے تم کو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم
خرچ کریں، کیا ہم کھانا کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اطعمہ تو خود ان کو کھلا دیتا۔ آج بھی جاہل یہی کہتے ہیں، ہاں بھائی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو کھلاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں، اللہ نے ان کو غریب بنایا کیوں؟ اس کا مطلب اللہ ان کو غریب ہی رکھنا چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بھوک سے مریں، ورنہ اللہ نے خود کیوں نہیں کھلایا؟ اے بے شرم، کیا تیرا امتحان نہیں لینا چاہتا تیرا مالک؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، مسلمانوں سے کہتے ہیں تم نہیں ہو مگر کھلم کھلا گمراہی میں۔ اور ان سے کہیں کہ کھلاؤ، قیامت کے دن فائدہ دے گا، جہنم سے بچ جاؤ گے، تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ پورا کب ہوگا قیامت کا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب غور کرتے جائیے کہ یہ کیوں موت کے وقت میں سورہ یاسین مفید ہوتی ہے، کیسے مضامین۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، مَا يَنظُرُونَ، کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ ما ينظرون، نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا، جس طرح اس کے اوپر ایک چیخ آئی تھی، ان کو بھی بس ویسی ایک چیخ کی ضرورت ہے۔ تأخذہم، وہ پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، حالانکہ یہ اسی طرح آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے ایمان والوں کے بارے میں، یہ ایسے وہ ایسے، کیا ہوائی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی زمانہ ترقی کر گیا، یہ کیسی پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ جھگڑ رہے ہوں گے، وہ چیخ ان کو پکڑے گی، اور جب چیخ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا فلا یستطیعون توصیہ، تو نہیں وہ سکت رکھیں گے، نہیں وہ طاقت رکھیں گے توصیتاً وصیت کرنے کی۔ جھٹکا لگا ایک موت کا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، رگ پھٹ گئی، اب جاتے جاتے کچھ وصیت کر دو، لا یستطیعون توصیہ، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہیں وہ لوٹ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف۔ سفر میں ہیں، ملک الموت کے پاؤں پکڑے کہ گھر تو جانے دو یار، کم سے کم اتنا تو ترس کرو، بلکہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کم سے کم اندر کوئی گرنے دو۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور یہ ایک جھٹکا لگا موت کا، ابھی مرے، کیا چھٹی ہوگی اس پر؟ ابھی نہیں ہوئی۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ فاذا هم من الاجداث، جدث کی جمع اجداث مانا قبر، فاذا هم، تو اچانک وہ من الاجداث قبروں سے، الى ربهم ينسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ینسلون، اب پھسل رہے ہوں گے، نسل ینسل، پیچھے ہم پڑھ چکے وہ یاجوج ماجوج کے بیان میں نا، من کل حدب ینسلون، ہر ٹیلے سے نیچے گرتے ہوئے آئیں گے، ایسے دوڑیں گے جیسے گر رہے ہیں، دھم دھم نیچے بھاگ کے، ایسے قبروں سے نکل کر کے دوڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہم کو جگا دیا، کس نے ہم کو اٹھایا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے ہم کو اٹھایا۔ اس پر یہ بحث چل پڑی کہ کیا یہ قیامت کے دن یہ سمجھیں گے کہ ہم آرام کر رہے تھے تو پھر قبر کا عذاب کہاں گیا؟ یہ تو نافرمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہیں، ہر اگلا دن پچھلے دن کو کھا جاتا ہے۔ اب جو قیامت کا زبردست عذاب دیکھا تو یہ سمجھے کہ جو قبر کا عذاب تھا وہ تو گویا آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ من بعثنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے، ہمارے سونے کی جگہ سے؟ اوہو، جواب ملا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ قیامت کے دن کا جھٹکا، جس میں کہا دوبارہ حاضر ہو جاؤ اللہ کی عدالت میں، یہ کیا ہے؟ ان کانت، وہ نہیں ہے، اور کانت کا فاعل کون ہے، اسم کون ہے؟ بعثتکم، تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، یہ کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت کرنی پڑے گی؟ امکانت، وہ نہیں ہے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک چیخ سے مرے، ایک چیخ سے زندہ ہو گئے، فاذا هم، تو اچانک وہ جمیع سارے کے سارے، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان کے اوپر کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی مگر اس کام کی جو تم کرتے ہو۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ،
ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، بے شک باغ والے، بے شک جنت میں جانے والے، الیوم فی شغل فاکہون، ایک طرف وہ ہیں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ایک طرف جنت والے، آج جنت والے فی شغل، کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، فاکہون، تفریح کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، کام کیا ہے ان کو؟ وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تفریح کر رہے ہیں، شغل ہے، کوئی غم نہیں، فکر نہیں، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، فی ظلال، سایوں میں ہیں، علی الارائک، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مسیری کا میں بتا چکا، حریقۃ کی جمع، اصل میں عرب کہتے تھے خیمے کے اندر دلہن کے لیے جو پلنگ لگایا جاتا تھا جس کو مہینوں تک وہ سجاتے تھے اس کو عریقہ کہتے تھے، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہہ، اس میں ان کے لیے میوے ہیں، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ مانگیں گے، اور سب سے بڑی چیز سلام قولا من رب الرحیم، لہم سلام، اوپر کے ساتھ جوڑ دیں گے، ان کے لیے سلام ہوگا، قولا من رب الرحیم، وہ کہا جائے گا ان کو رب رحیم کی طرف سے، یقول لہم قولا، کہا جائے گا ان کو رب رحیم کی طرف سے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف دیکھو، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں امتازوا اليوم، جدا ہو جاؤ، آج دنیا میں ملے جلے تھے، پتہ ہی نہیں نیک کون ہے بد کون ہے، مجرموں الگ لائن میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے عہد نہیں کیا تھا تم سے اے آدم کے بیٹو اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بات بار بار گزری کہ شیطان کی پوجا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں سب شیطان کرواتا ہے، گویا وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اعبدونی، تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کی تعریف قرآن پاک نے جگہ جگہ کی، ان اللہ ربی و ربکم، مان لو سب کا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ان اعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، وَلَقَدْ أَضَلَّ، یقیناً گمراہ کر دیا، مِنْكُمْ، تم میں سے اے انسانوں، جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت بڑی تعداد کو، بہت بڑی خلقت کو، کس نے؟ شیطان نے، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اتنے گمراہ ہو گئے، اس کے پیچھے دوڑتے رہے، کچھ تو سوچتے، ھذہ جہنم التی کنتم بہ توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اصلوھا، گھس جاؤ اس میں، الیوم، آج، بما کنتم تکفرون، اپنی نافرمانی کرنے، ناشکری کرنے کی وجہ سے، اپنے کفر کرنے کی وجہ سے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اور باتیں کریں گے ہم سے تمہارے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کرتے رہے، جو کچھ تم کرتوت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی گزری الحمدللہ کہ عبداللہ ابن عباس سے نافع ابن ازرق نے جو سوال کیے تھے ان میں یہ اہم سوال تھا کہ قرآن کریم کبھی تو کہتا ہے کہ وہ وہاں قسمیں کھائیں گے، اور کبھی کہتا ہے وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ دیکھ لیا، ایک مرتبہ واپس جانے دے، اور یہاں کہتا ہے کہ منہ پر مہر لگا دیں گے، تو جواب دیا کہ مختلف احوال ہوں گے، کبھی موقع ملے گا عذر کرنے کا، اور کبھی زبان پر مہر لگ جائے گی، اور یہ وہ بات ہے جب سب کچھ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، پھر اندر کے گواہ بولیں گے، زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور ابھی آگے آ رہا ہے جسم کی کھال کا ہر ایک بال بولے گا، آ رہا ہے آگے، لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری آنکھوں کو موند دیتے، تمسنا، مٹا دیتے، ہم ہلاکت ڈال دیتے تمہاری آنکھوں پر، ختم کر دیتے تھے تمہاری آنکھوں کو، فاستبقوا الصراط، پھر وہ دوڑتے الصراط، راستے کی طرف، انا یبصرون، تو کہاں ان کو دکھائی دیتا، آہا، میں ہوں وہ اللہ، اگر میں چاہوں چلتے چلتے راستے سے آنکھیں ختم، آنکھیں ختم، آدمی ایک دم اندھیرے میں اب دوڑتا ہے راستے کی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں ان کو دکھائی دیتا، مگر ہم نے نہیں کی، یہ سزا نہیں دی، موقع دیا، سمل جاؤ،
لو نشاء لمسخناہم، اگر ہم چاہتے تو مسخ کر دیتے، ان کی شکلیں بدل دیتے، ان کی صورتیں بدل دیتے، علی مکانتہم، ان کی جگہ پر جہاں تھے وہیں کھڑے رہے، صورتیں بدل گئی، فمستطاعوا مضیا، تو نہ طاقت رکھتے وہ آگے بڑھنے کی، ولا یرجعون، اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے، مضیا آگے بڑھنے کی طاقت نہ رکھتے، ولا یرجعون نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ آہا، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ آنکھیں جا سکتی ہیں چلتے چلتے ہیں، اور چلتے چلتے آدمی کی صورت مسخ ہو سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہٹ سکے، اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، ذرا غور کرو۔ وَمَن نُعَمِّرُهُ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں پیدائش میں۔ وہاں نہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا نا کہ جب ان کو کہا کہ تم انہی سے پوچھ لو بتوں سے اگر یہ بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے، تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اف لکم ولما تعبدون، افسوس تم پر۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر غور کرنے لگے، اس کے بعد پھر ان کو غصہ اور جہالت غالب آ گئی، تو اس غالب آنے کو قرآن نے کیا ثم نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اپنے سروں کے اوپر پلٹا دیے گئے، واپس پلٹ جائے جدھر سے آدمی چلا تھا، اس کو کہتے ہیں نقص۔ وَمَن نُعَمِّرُهُ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو پیدائش میں پلٹ دیتے ہیں۔ تو دیکھو آنکھیں لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے؟ پیدائش میں پلٹ دیا، اب 100 سال کا بڈھا ہے، اور کبھی 80 کا بھی اور کبھی 60 کا بھی، اللہ جس کو چاہے جب کر لے، کیا کرتا ہے؟ پلٹ گیا واپس۔ کیسا پلٹا؟ جیسے ایک زمانے میں بچہ تھا، آنکھیں تھیں مگر دیکھ نہیں رہا تھا، کان تھے مگر سن نہیں رہا تھا، زبان تھی مگر خالی ٹیں کرتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ اب یہ پھر واپس وہیں پہنچا، بلکہ عادتیں بھی ویسی ضد، ویسی شور، ویسے ہنگامہ ہیں۔ ومن نعمرہ ننکسہ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو بڑھاپے میں آنکھیں چھین سکتا ہے، کان چھین سکتا ہے، وہ چلتے چلتے نہیں کر سکتا؟ وما علمناہ الشعر، یہ بڑا عجیب مضمون سنایا گیا، یہ تو ایسا لگا جیسے شاعروں کی شاعری۔ فرمایا نہ، شاعری تو ہم نے آپ کو سکھائی نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ شاعر مبالغہ کرتا ہے نا، بتایا نہیں تھا اس کو، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حقے کو بتا رہا تھا کہ یہ گویا کہکشاں ہے سریا کے ہاتھ میں، تو مبالغہ کرتا ہے، یہ کہیں شاعروں کا مبالغہ تو نہیں؟ فرمایا نہ وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ وما ينبغي له، تو کوئی کہے کہ اتنے بڑے اللہ کے محبوب مگر ایک نعمت نہیں ملی شاعری کی، فرمایا یہ نعمت کہاں؟ وما ينبغي له، یہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ ان هو الا ذکر، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور واضح طور پر بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے۔ کس لیے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ آپ اس کو آگاہ کریں جو زندہ ہے، آگاہ کریں اس کو جو زندہ ہے، حیا جو زندہ ہے، اور جو مر گیا جس کا اندر کچھ بھی نہیں رہا اس کو آگاہ کرنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ سنایا تھا آپ کو، جس کھیتی دا کچھ نہ رہیا کی سکا کی ہریا، کسی نے کہا نا جو کھیت مر گیا، جو بنجر ہو گیا، اس کی طرف سے چاہے بارش پڑے چاہے دھوپ ہو، کس کم دھوپ جلاون والی، کس کم بدل بریا، اس کے لیے بارش ہو تب بھی وہیں، دھوپ پڑے تب بھی وہیں۔ جو مر گئے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں، جن کا دل زندہ ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور بات پکی ہو جائے عَلَى الْكَافِرِينَ، نہ ماننے والوں پر۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، اولم يروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، انا خلقنا لهم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما، ان چوپایوں میں سے، عملت ایدینا، وہاں میں نے بتایا تھا کہ عملہ کا معنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا۔ عملت ایدینا، ان چوپایوں میں سے جو بنائے ہیں ہمارے ہاتھوں نے، ان کی تخلیق کی حیرت ناکی اور ان کی نعمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ فرماتا ہے بس تم تو خالی میری گائے، میری بھینس، میری بکری یہ نہیں دیکھتے کہ بنائی کس نے؟ مما عملت ایدینا، ان چوپایوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، فہم لہا مالکون، تو وہ ان کے لیے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اے سبحان اللہ، یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، پیدا کس نے کیا ہے، کس نے یہاں تک پہنچایا، اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور سنو، پیدا کر دیا اللہ نے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو تابع نہ کرتا انسانوں کے، تو ہاتھی اتنی بڑی طاقت کا مالک
اونٹ اتنی بڑی طاقت کا مالک 100 اونٹ ہوتے ہیں، ایک بچہ ان کو ہنکاتا لے چلتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ماتحت بنا دیا ان جانوروں کو، لہم ان کے، وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں نفع کی چیزیں بھی ہیں، وَمَشَارِب، اور پینے کی جگہیں بھی ہیں، نفع ہیں اور پینے کی جگہیں ہیں، گھاٹ ہیں، چشمے ہیں، پرنالے چل رہے ہیں، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اس کے باوجود انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا آلہۃ، کچھ ایسے معبود، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس جملے کے دو معنی، اس لیے اللہ کے سوا کچھ خدا بنا لیے ہیں کہ شاید مصیبت میں یہ ہماری مدد کریں، اور اس کا الٹا معنی بھی کہ شاید ان خداؤں کی مدد کی جا سکے، چونکہ ابھی پیچھے گزرا نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے خداؤں پر۔ خدا بھی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ خدا ان کی مدد کریں گے، لا يستطيعون نصرهم، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کی مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ لہم ان کے لیے، جندن ایسے لشکر ہیں، محضرون جن کو حاضر کیا جاتا ہے۔ کون؟ تم سمجھتے ہو کہ خدا مدد کریں گے، حالانکہ جنہوں نے خدا بنائے ہیں یہ ان خداؤں کے پاس ایسے کھڑے ہیں سپاہیوں کی طرح ہر وقت میں ان کی مدد کرنے کے لیے، سمجھتے ہیں کہ خدا مدد کریں گے، اور یہ خود ان کے لیے فوجی بن کر کھڑے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ کوئی چوری نہ کر لے مورتی کو، کوئی اس کے ہاتھ پاؤں نہ توڑ دے، یہ تو خود ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہیں، محضرون جو حاضر کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، اور وہ دونوں ترجمہ اکابر سے ثابت ہیں، صحابہ کے زمانے سے نہیں جو آج ہو رہے ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہماری مدد کریں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ، ہم سے مراد اب وہ آلہتن، حالانکہ وہ خدا، لہم ان کے لیے، جندن لشکر ہوں گے، محضرون جو حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن، لشکر ہوں گے، سب کے سب آگے معبودان باطلہ جن جن کی پوجا کی گئی تھی وہ سب کے سب لشکر بن کر آگے، کس لیے؟ ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، ان کم بختوں نے ہماری پوجا کی، ہم نے ان کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تو ان کے لیے لشکر ہوں گے، محضرون جو حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات۔ کون سی بات؟ کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان جانتا نہیں، دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفہ، ایک ناپاک قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے مشرکین میں سے چند کے نام لیے گئے ہیں، لیکن بطور خاص عاص ابن وائل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہا تھا، راستے سے کسی پرانی قبر سے ایک بہت پرانی سر کی کھوپڑی اس کو مل گئی، وہ لے کے آ گیا، بالکل بوسیدہ کپڑے میں رکھی ہوئی، اور اس نے لا کر کے کہا کہ ذرا اس کو دیکھیے کیا حال ہے اس کا۔ آپ نے ایسے فرمایا، وہ بوسیدہ تھی، وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسی نے اس کو ایسے پکچا اور اس کا ایک برودہ سا بنایا، اور کمبخت نے پھر بڑی گستاخی کے ساتھ اڑا دیا۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں مردے زندہ ہوں گے، آپ بتاؤ اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو مر گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈی بھی وہ سیدھا ہو گئی، اب کون اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا؟ اللہ نے جواب دیا، اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے۔ جو پروردگار ایک قطرہ ناپاک سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک ہے وہ کھلا جھگڑنے والا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ پیش کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں۔
ونسی خلقہ، اور بھول گیا وہ اپنی پیدائش کو، خود کیسے پیدا ہوا اس کو بھول گیا، اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ قال من یحیی العظام، اور کہتا ہے کون پیدا کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا، آپ فرما دیجئے پیدا کرے گا ہاں ان کو الذی انشاھا اول مرہ، جس نے پیدا کیا ان کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن آگ، جو ہرے درخت سے آگ نکال سکتا ہے، اس کے لیے تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ اپنی قدرت کی موٹی نشانیاں پیش کرتا ہے نا، جس کو موٹے موٹے دماغ والے لوگ بھی سمجھیں۔ دیکھو لکڑی کے اندر پانی ہوتا ہے، اور پانی کی خاصیت ہے کہ آگ کو بجھائے، مگر آگ جلتی ہی لکڑی سے ہے۔ پروردگار کے لیے متضاد چیزوں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکڑی کے اندر پانی، اور پانی کی خاصیت ہے کہ آگ بجھے، مگر آگ جلتی ہی کس سے ہے؟ بولو، لکڑی سے۔ اور عرب کے اندر بطور خاص کچھ درختوں کے نام لیے گئے کہ عجیب کیفیت اللہ نے ان کی رکھی تھی، جب تک وہ ہرے ہوتے تھے ان کو ایسے رگڑتے تھے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی، اور اسی سے وہ آگ جلاتے تھے جنگلوں میں، لیکن جب وہ سوکھ جاتے تھے تو پھر رگڑنے سے آگ نہیں نکلتی تھی۔ بڑا عجیب حال ان کا۔ کئی درختوں کا نام آئے، ایک درخت ان میں سے مرح، ایک کلح، ایک کا نام عطار، اور بعض کتابوں میں لکھا غفار، واللہ عالم۔ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی پیدا کرے گا جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے درخت میں سے نارن آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اچانک اس سے آگ جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، تو کیا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیس بقادر، وہ قادر نہیں ہے، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کر لے ان کے جیسے دوبارہ، بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، وہ بہت پیدا کرنے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا معاملہ اتنا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہو، ان یقول لہ، کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ کن، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا صرف چاہنا کہ ہو جائے بس چیز ہو گئی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کا اختیار۔ ملکوت کہتے ہیں یہ مبالغہ ہے، زبردست بادشاہی ہر چیز کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔